ہم زخموں پہ نئی جلد لگا دیتے. اسی پیشنٹ کی اپنی ہی جلد ہوتی ہے لیکن کسی اور جگہ سے لے کے جو زخم والی ایریا ہے اس جگہ پہ لگا دیتے. وہ جب ہیل ہوتی ہے تو وہ نیچرل لک ہی تقریباً دیتے. کہ شوگر کے مریض ہیں ان کا جو زخم والا معاملہ ہے وہ بہت سیریس ہوتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ پلاسٹک سرجری کے اندر یہ بھی آتا ہے؟ میں نہیں ٹھیک کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ٹھیک کرتی ہے. صرف جلے ہوئے مریضوں کے زخم نہیں، زخموں کے علاوہ فیس پہ نشانات ہوتے ہیں، بہت بڑے موقع ہوتے ہیں، گلٹیاں بھی بنتی ہیں، کسی کو باڈی پہ بھی گلٹیاں بنتی ہیں، اس کا بھی ہم علاج کرتے ہیں. فیس پہ داغ دھبے بھی آ جاتے ہیں، اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ایکنے جو دانے فیس پہ بنتے ہیں ینگسٹر کو، اس کا بھی علاج کرتے ہیں. ان شارٹ اگر دیکھا جائے تو پوری باڈی کی سکن پہ جو ڈیزیز آتی ہے وہ پلاسٹک سرجن ہی کے پاس رجوع کٹ کے بنا ہی جو ہے نا اس کی چربی ریموو کرتے ہیں. یعنی کوئی موٹا بندہ ہے وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے پتہ لگا؟ جی الحمدللہ، فیلڈ ہے ہماری. یہ پہلے والا ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں رہا، اب بہت زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی. اس کے بعد کوئی نشان نہیں رہتا، کوئی اسکار نہیں رہتا، اور پین بھی آفٹر سرجری پین بھی نہیں ہوتی، اور سرجری بھی وہ بہت میجر سرجری نہیں رہ گئی، بالکل جسٹ سن کیا اور سرجری ہو جاتی ہے، اور اس کے ریزلٹس بھی ایک نیچرل لک آتی ہے. یہاں پہ شوگر کے مریضوں کے زخموں کا علاج ہوگا، جلے ہوئے مریضوں کا زخموں کا علاج ہوگا، جو چوٹ لگے ہوئے زخموں کا علاج ہوگا، ہیئر ٹرانسپلانٹ، کاسمیٹک سرجریز، بریسٹ کی سرجریز. کیسز ہوتے ہیں پلاسٹک سرجری کے ریلیٹڈ جو لوگوں کو لاہور یا کھاریاں جانا پڑتا ہے، جلے ہوئے جو لوگ ہیں، تو ان کے ٹریٹمنٹس بھی اب یہاں پہ سیالکوٹ میں آپ کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط صدیق رام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ پلس. ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں ڈاکٹر وسیم میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر، اور فیس آف کلینک جو انہی کا انیشیٹو ہے اس کے اندر میں موجود ہوں، اور خاص طور پہ یہاں پہ جو ہے وہ سکن کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کے جو ایشوز اور ڈیزیز ہیں ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد شاہد صاحب جو کہ پلاسٹک سرجن ہیں، اور سیالکوٹ میں اس طرح کے سیٹ اپ کے ساتھ، اس طرح کے انیشیٹو کے ساتھ پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ آ رہے ہیں، اور ان کی کافی زیادہ مہارت ہے سکن کے ریلیٹڈ ایشوز کے اندر. بہت سارے ایسے علاج اور ایسی ٹریٹمنٹس یہ یہاں پہ سٹارٹ کر چکے ہیں جو کہ پہلے سیالکوٹ میں موجود نہیں تھی، چاہے وہ زخم کے متعلق ہو، چاہے وہ کسی جلنے کی وجہ سے زخم ہو، یا ہیئر ٹرانسپلانٹ وغیرہ. یہ سارے کے سارے جو ڈیزیز ہیں ان کو کیسے ان کا علاج ممکن ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، اسی کے متعلق جو ہے وہ ہم ڈاکٹر محمد شاہد صاحب سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر سیالکوٹ کے اندر کسی کو پلاسٹک سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بھی سکن کے ایشو کی ضرورت پڑتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی اچھا سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے خصوصی ٹائم دیا. سر یہ بتائیں بیسیکلی یہ فیس آف کلینک ہے کیا؟ فیس آف پلاسٹک سرجری کلینک ہے. پلاسٹک سرجری اسکن کی ڈیزیزز کی سرجری سے علاج کرتے ہیں ہم. کسی بھی قسم کے زخم ہو جو بھرتے نہیں ہیں، کافی بڑے سائز میں زخم ہوتے ہیں جو چوٹ لگنے سے بھی ہو سکتے ہیں، جلے ہوئے مریضوں کے بھی ہو سکتے ہیں، شوگر کے مریضوں کے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر ہم جلد لگاتے ہیں. سر یہاں پہ آپ کیا کیا سروسز جو ہیں وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ اس کلینک میں؟ یہاں پہ شوگر کے مریضوں کے زخموں کا علاج ہوگا، جلے ہوئے مریضوں کا زخموں کا علاج ہوگا، جو چوٹ لگے ہوئے زخموں کا علاج ہوگا، ہیئر ٹرانسپلانٹ، کاسمیٹک سرجریز، بریسٹ کی سرجریز، اور موٹاپے کے لیے لائپوسکشن ہوتا ہے جس میں ہم چربی کو سکار کے بنا ہی، کٹ کے بنا ہی جو ہے نا اس کی چربی ریموو کرتے ہیں. ہاں جی. یعنی کوئی موٹا بندہ ہے وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے پتہ لگا؟ جی الحمدللہ، فیلڈ ہے ہماری. اچھا سر یہ بتائیں کہ کیوں آپ کو ضرورت پیش آئی یہ سٹارٹ کرنے کی، یہ فیس آف کلینک سٹارٹ کرنے کی؟ بیسیکلی ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں پلاسٹک سرجنز کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے، تو یہاں پہ میں نے اسی لیے انیشیٹو لیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس بہت بڑے مطلب کہ پلاسٹک سرجنز آئے، لیکن چونکہ یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے ٹرانسفر ان کی ہو جاتی ہے، تو وہ واپس لاہور یا کسی اور ڈیسٹینیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو میں نے اسی جو ہے نا انیشیٹو کو لے کے تو یہ کلینک سٹارٹ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے جو ٹریٹمنٹ کے لیے، جس ٹریٹمنٹ کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے پیشنٹس کو. بہت سارے ایسے چھوٹے کیسز ہوتے ہیں پلاسٹک سرجری کے ریلیٹڈ جو لوگوں کو لاہور یا کھاریاں جانا پڑتا ہے، جلے ہوئے جو لوگ ہیں، تو ان کے ٹریٹمنٹس بھی اب یہاں پہ سیالکوٹ میں آپ کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ، یہاں پہ ہم میکسیمم جتنی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں اس کے حساب سے موسٹ آف دا ڈیزیزز ہم ادھر ہی کور کریں گے پلاسٹک سرجری سے ریلیٹڈ. سر یہ بتائیں ابھی آپ نے بتایا کہ موٹاپے کا جو علاج ہے وہ بغیر آپ کسی کٹ وغیرہ کے کر رہے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، اور تھوڑا سی اس کی تفصیلات بتائیں. یہ اسے لائپوسکشن کہتے ہیں. لائپوسکشن میں جسٹ آپ ایک اسمال ہول سے پیشنٹ کی چربی جو ہے نا اسی ہول میں سے باہر نکالتے ہیں.
ٹھیک ہے. وہ سکشن مشین ہوتی ہے, سکشن مشین کو ساتھ میں جو سک کرتی ہے اس کے ساتھ کچھ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ اٹیچ کر کے اسی ہول میں سے یہ سارا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی سرجری ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر بہت زیادہ وائڈ ایریا ہو تو اس کو پھر بے ہوشی میں بھی کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہی مینیج ہو جاتا ہے, سن کر کے یہ پروسیجر ہو جاتا ہے. یعنی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے موٹاپے سے تنگ ہیں وہ آپ سے رجوع کر سکتے ہیں. جی بالکل, جی بالکل. اچھا سر, یہ بتائیں, آپ آگے بتا رہے تھے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جب کوئی زخم جو بڑھے ہی نہیں جاتے وہ ان کو جو ہے وہ آپ ان کا بھی آپ علاج کر رہے ہیں, ایسے جسم پہ کچھ نشانات یا ایسے جلے ہوئے نشانات ان کو بھی آپ ٹھیک کر دیتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے پلاسٹک سرجری کے اندر؟ یہ بھی آتا؟ میں نہیں ٹھیک کرتا, اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ٹھیک کرتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم یہ زخموں پہ نئی جلد لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسی پیشنٹ کی اپنی ہی جلد ہوتی ہے لیکن کسی اور جگہ سے لے کے جو زخم والی ایریا ہے اس جگہ پہ لگا دیتے ہیں. وہ جب ہیل ہوتی ہے تو وہ نیچرل لک ہی تقریباً دیتی ہے. اس کے بعد صرف جلے ہوئے مریضوں کے زخم نہیں, زخموں کے علاوہ فیس پہ نشانات ہوتے ہیں, بہت بڑے موقع ہوتے ہیں, گلٹیاں بھی بنتی ہیں, کسی کو باڈی پہ بھی گلٹیاں بنتی ہیں, اس کا بھی ہم علاج کرتے ہیں. فیس پہ داغ دھبے بھی آ جاتے ہیں, اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ایکنے ہے, ایکنے جو دانے فیس پہ بنتے ہیں ینگسٹر کو, اس کا بھی علاج کرتے ہیں. تو کافی زیادہ وائڈ رینج ہے. ان شارٹ اگر دیکھا جائے تو پوری باڈی کی سکن پہ جو ڈیزیز آتی ہے وہ پلاسٹک سرجن ہی کے پاس رجوع کرے گا, اگر تو وہ ڈرماٹالوجی میں نہیں ٹریٹ ہو سکتا. وہ ویسے ہمارے پاس ڈرماٹالوجسٹ بھی یہاں پہ بیٹھیں گے, وہ ڈرماٹالوجی سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہوں گی وہ ان کو وہی ڈیل کریں گے. جو پلاسٹک سرجری سے ریلیٹڈ ڈیزیزز ہوں گی ان کو میں ڈیل کروں گا. اچھا سر, ایک اور چیز ہے کہ شوگر کے مریض ہیں, ان کا جو زخم والا معاملہ ہے وہ بہت سیریس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے زخم بھی ہوتے ہیں. ان کو آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں, کس حد تک آپ ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں, دو طرح کے زخم ہوتے ہیں. ایک تو زخم جو کہ اچھی کیئر کے ساتھ صاف ستھرا ہو جاتا ہے لیکن ہوتا وہ زخم ہی ہے. ایک ہوتا ہے انفیکٹڈ وونڈ جس میں مطلب کہ پس وغیرہ پڑی ہوتی ہے. دونوں کنڈیشنز میں ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. پہلے ہمیں اگر گندا زخم ہے جس میں ریشہ ہے اس کو پہلے صاف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے 2-3 طریقہ کار ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے پیشنٹ کو ہی پھر ایکسپلین کیا جائے. دوسرا جو صاف زخم ہوتا ہے اس کو, جب گندا زخم ہے جس میں ریشہ پس وغیرہ, اس کو صاف کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر جب وہ صاف ہو جاتا ہے اس کے اوپر پھر جیل لگاتے ہیں. اچھا سر, ہیئر ٹرانسپلانٹ کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ بھی پلاسٹک سرجری کے اندر ہی آتا ہے اور آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم یہاں پہ پلاسٹک سرجری سے ریلیٹڈ سارے ہی تقریباً پروسیجر کر رہے ہیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں بہت زیادہ افواہیں ہیں. یہ پہلے والا ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں رہا, اب بہت زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گیا. لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں جسٹ پنچ میتھڈ سے پیچھے سے سر کی پیچھے والی سائڈ سے فولیکلز لیتے ہیں, گرافٹ جسے ہم کہتے ہیں. وہی گرافٹ جو ہے نا وہ جس ایریا میں ہمیں لگانا ہوتا ہے وہ اس ایریا میں ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں. تو اس سے بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں. اس کے بعد کوئی نشان نہیں رہتا, کوئی اسکار نہیں رہتا, اور پین بھی آفٹر سرجری پین بھی نہیں ہوتی, اور سرجری بھی وہ بہت میجر سرجری نہیں رہ گئی, بالکل جسٹ سن کیا اور سرجری ہو جاتی ہے, اور اس کے ریزلٹس بھی ایک نیچرل لک آتی ہے بعد میں. اچھا سر, آپ نے بتایا کہ یہ ایستھیٹک بنایا ہے آپ نے, یہ ایستھیٹک کیا ہوتا ہے اور پلاسٹک سرجری اور ایستھیٹک میں کیا ڈفرنس ہے؟ پلاسٹک سرجری آپ ویسے ہی نام سے ظاہر ہے کہ یہ سرجری ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم سرجیکلی ہی ٹریٹمنٹ دیں گے. ایستھیٹکس وہ اس لیے نکالا گیا, بہت سے لوگ سرجری سے جب ڈرتے ہیں جو, اور لیکن اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروانا چاہتے ہیں, تو اس لیے پھر ایستھیٹکس کو انیشیٹو ملا. ایستھیٹکس میں پروسیجرز ہوتے ہیں نان انویزو, انویزو, منیمل انویزو. ٹھیک ہے, جو نان انویزو ہے اس میں کوئی نیڈل شیڈل نہیں لگتی ہے, کوئی اس میں کٹ شٹ نہیں لگتا ہے. اس میں جسٹ لیزر, ہائیڈرا فیشل اور کچھ جو ہے نا وہ فیس پہ اپلائی کرنے کے لیے سیرمز وغیرہ یا کوئی کریمز وغیرہ اس طرح کی چیزیں یوز ہوتی ہیں. وہ نان انویزو پروسیجرز ہیں. جو انویزو پروسیجرز ہیں اس میں وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ پروسیجر کرنا پڑتا ہے, مینس کہ سن کر کے اس میں انجیکشن لگا دیا, یا فلرز ہیں یا بوٹوکس ہے. بوٹوکس اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی چہرے کی رنکلز ہیں, اولڈ ایج میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے, رنکلز وغیرہ فور ہیڈ پہ یا پھر یہ اسمائل ایریا میں آئیز کے اراؤنڈ رنکلز بنتے ہیں, ان کو پٹھے کو اس میں انجیکشن لگا کے اس کو بلاک کرتے ہیں پٹھے کو, جس سے وہ جھریاں ختم ہوتی ہیں, جس کو رنکلز کو جھریاں کہتے ہیں. تو وہ اس کے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں, مینس کہ ایجنگ جو ہو رہی ہے اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ دینا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں بہت سارے ایسے علاج یہاں پہ ہو رہے ہیں جن کو بالکل بھی سرجری کی ضرورت نہیں ہے. جی, بہت زیادہ ایسے علاج ہیں جن کو سرجری کے بنا بھی ٹریٹ
किया जा सकता है। लेजर ट्रीटमेंट भी है, लेजर हेयर रिमूवल है, माइक्रो नीडलिंग, PRP, हाइड्राफेशियल और फ्रैकल लेजर जो है, जो IPL मींस के काफी ज्यादा ऐसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नाम है, वो उनको मैं जरा एक्सप्लेन करूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए तो एस्थेटिक्स में ये सारी चीजें आती हैं जिसमें सर्जरी नहीं करनी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोई अपने क्लिनिक में कोई कोर्सेज वगैरह भी करवा रहे हैं, कोई ऐसे कोर्सेज, क्योंकि आपने इसका नाम भी इंस्टीट्यूट रखा है, तो ये क्या कोर्सेज भी कोई ऑफर कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम बेसिक एस्थेटिक कोर्सेज करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि न्यू जनरेशन है, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, एस्थेटिक्स में, तो उनको हम कोर्सेज करवाएंगे जिसमें ये हमारा हाइड्राफेशियल, लेजर ट्रीटमेंट्स, माइक्रोनेडलिंग, PRP और इससे रिलेटेड जो है ना जितनी भी एस्थेटिक से रिलेटेड जो करवा सकते हैं वो इंशाल्लाह उसमें ट्रेनिंग देंगे। उसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगी और थ्योरी भी जो है ना वो साथ में चलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एट दी एंड हमारे नाजरीन को, देखने वालों को क्या पैगाम आप देना चाहेंगे कि अगर उनको कोई स्किन के रिलेटेड डिसीजेज हैं, कोई इश्यूज हैं, तो आप क्या पैगाम देंगे? एक्चुअली मेरा यही पैगाम होगा कि अगर किसी को स्किन से रिलेटेड डिजीजेज हैं या बर्न का पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब है अपने लाइफस्टाइल से, या फिर कोई भी इस तरह का इशू है जो कि उसका सॉल्व नहीं हो रहा, कोई स्किन का इशू, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हमें चेकअप करवाएं, इंशाल्लाह बेहतर सोल्यूशन उसे बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। जी तो नाज़रीन, हम मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब के साथ, जो कि प्लास्टिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं और फेस ऑफ के नाम से इन्होंने ये क्लिनिक स्टार्ट किया है। सियालकोट के मुतालिक मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।